اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں آج اصل میں اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کے ایک ایسے جج کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں اس حد تک تفصیلی فیصلہ لکھا ہے۔ اب تک توہین رسالت کے باب میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے حوالے سے، آپ کے ساتھ محبت اور وارفتگیوں کے حوالے سے جو کچھ لٹریچر میں موجود تھا وہ انہوں نے اس میں جمع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف یہاں تک نہیں رکے، پوری دنیا کے قوانین، پوری دنیا کے آئین، پوری دنیا کے معاشروں کا حساب سے وہ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے اس بات کو بنیاد بنائی ہے کہ یہ نازک مسئلہ کس قدر ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن سے حوالے دیے ہیں، احادیث سے حوالے دیے ہیں، فقہ سے حوالے دیے ہیں۔ اس کے بعد پوری امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے اس کے بارے میں آپ نے گفتگو کی ہے کہ کس طرح لوگوں نے اپنے عشق کا اظہار کیا ہے، اور اس کے بعد کس طرح اس عشق کو اپنی متاع عزیز سمجھا ہے، اور کس طرح اس توہین کے اوپر لوگوں نے اپنے ریاکشن کا اظہار کیا۔ داتیہ کلاموں کے ریفرنسز بھی شامل جی حسان کے میں ابھی دیکھ رہا تھا 116 صفحات 116 صفحات پر مشتمل، مطلب جو مشہور ان کی حسان کے واسطہ من کلم ترقت تائنی واجمل من کلم تلد النسائی خلقت مبرم من کل عیب کائنک قد خلقت کما تشاء، مطلب وہ جامی کی نعتیں ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد پورے معاشرے کے اندر سارے کے سارے جو لوگوں نے بھی توہین رسالت کے معلوم میں جذبات میں آ کے ان لوگوں کو قتل کیا ان کے حوالے ہیں، خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ ہوا ان کا۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ پوری دنیا کے آئینوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہتے ہیں اس کو انہوں نے پبلک نیوسنس کے طور پہ دیا۔ ایک شخص جو کہ 18 کروڑ لوگوں کے اس جذبات کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے جو ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے زیادہ عزیز ہیں، تو وہ شخص بنیادی طور پر ایک پبلک نیوسنس پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کا وہ تصویر پیش کیا کہ جو ہمارے آج کے دانشور نہیں پیش کرتے، وہ فکرہ جو بار بار ہم قائد اعظم کو سناتے ہیں کہ جو انہوں نے 11 اگست کی تقریر کے جواب میں کہا تھا کہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لوگوں کا ایک طبقہ جو دانستہ طور پر شرارت کرنا چاہتا ہے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کے دستور کی اساس شریعت پر استوار نہیں کی جائے گی۔ قائد اعظم نے لفظ شریعہ لا لکھا ہے کیونکہ انگریزی ہے نا، آج بھی اسلامی اصولوں کی زندگی کا اس پر اس طرح اطلاق ہوتا ہے جس سے 1300 سال پیشتر ہوتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ یہاں قائد اعظم کا ایک اور بھی میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اس پر چلنے میں ہے جو ہمیں قانون عطا کرنے والے پیغمبر نے ہمیں دیا ہے۔ اچھا، پھر پاکستان کے آئین کے حوالے لیاقت علی کی قرارداد مقاصد کے اتنا جامع فیصلہ، اللہ تعالیٰ صرف اس کی جزا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ میں تو صرف ان کا نام لے کے، شاید صدیقی صاحب کا نام لے کے، شوکت عزیز صدیقی صاحب کا نام لے کے، میں تو یہ سچی بات یہ ہے کہ میں یہ حصہ ڈال رہا ہوں کہ شاید قیامت کے دور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ آپ حیران ہوں گے، اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی دکھ سے ایک بات کی ہے، اور یہ دکھ جو ہے یہ میرا بحیثیت میڈیا مین بہت بڑا دکھ ہے۔ اب وہ انہوں نے اس کا اتنی خود بھی دکھ سے اس کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں کچھ دانشور طبقہ جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ہماری ان لوگوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ ہماری وابستگی کیا ہے، اور اتنے دکھ سے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے ایک عامی مسلمان کو اور پاکستان کی معاشرتی ساخت کو سمجھنے سے انکار کیا۔ چند نامور دانشور یہ سمجھ سے قاصر ہیں کہ مسلمان اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹ مرنے اور تختہ دار پر چڑھنے کے لیے کیوں تیار ہوتے ہیں۔ مسلمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف اور اس کی ہستی کے ہونے کے دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ایمان و یقین پیدا ہوا۔ اسی طرح قرآن حکیم کے جو مختلف اوقات میں نبی مہربان کے قلب اطہر پر وحی کی صورت میں نازل ہوتا تھا اور آپ اس کی تلاوت فرما کر صحابہ اکرام اجمعین کو سناتے تھے، پر اللہ کا کلام ہونے کا یقین اور ایمان اس لیے پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی۔ اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ مسلم معاشرے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو ہے حوالہ پیش کیا۔ آئین کی، فقہ کی، یہ فیصلے
ہماری عدالتوں میں لکھنے ختم ہو چکے ہوئے تھے، یہ روایت ختم ہو چکی ہوئی تھی۔ عموماً ہم توہین رسالت کا جب مقدمہ آتا ہے ہمارے ہاں تو ہم 4 صفحوں کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہم ایگلو سیکسن لا کے حوالے دے دیا کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایگلو سیکسن لا کے بھی حوالے دیے ہیں۔ سڈن اینڈ گریو پرووکیشن کیا ہوتی ہے، اس پرووکیشن سے کیا کچھ نکل سکتا ہے۔ ایک آدمی کو آپ پرووک کرتے ہو، اس کو ماں کی گالی دیتے ہو، اس کی بہن کو گالی دیتے ہو، اس کے باپ کی گالی دیتے ہو، تو سڈن اگر آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے اس جذبات کے اندر تو ایگزیمپشنز دی جاتی ہیں۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیونکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ معاشرہ جو ہے وہ جو ماڈرن ویسٹرنائز معاشرے کے لوگ ہیں جو ہمارے دانشور ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ میں ان لوگوں کا نام لینا چاہتا ہوں دانشوروں کا جو انہوں نے ٹی وی پروگرام کیے اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے اس فکرے کا تمسخر اڑایا۔ میں اس لیے نام لینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر وہ مسائل پیدا ہو جائے گا کہ آپ جس میں انہوں نے شروع میں انہوں نے فکر سنائے تھے اور وہ عدالت کے اندر بیچارے آ کے وہ روئے تھے اور کہ یہ میری زندگی کا، اور یہ اتنی شاندار کہ میری حقیقت یہ ہے کہ عدالت حاضہ کے روبرو ایک ایسا مقدمہ پیش کیا گیا کہ جس کی تحصیلات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اشکوں کی اسپاری تو ایک فطری تقاضا تھا، میری روح بھی تڑپ کر رہ گئی۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران اپنے دل و دماغ پر گزرنے والی کیفیت الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ قانون کے طلبہ کی نظر میں ایک جج کی ایسی کیفیت کچھ نرالی تصور کی جاتی ہے اور یہ خدشہ رہتا ہے کہ جذبات میں شاید انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، لیکن یہ مقدمہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ذرا مختلف ہے، کیونکہ اس مقدمے میں عدالت کو کسی فریق کے ذاتی جھگڑے یا حق کا تصفیہ نہیں کرنا، بلکہ اپنے نظر ثانی کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بقا، سالمیت اور تحفظ کے ضمن میں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران یہ احساس مجھے دامن گیر رہا کہ خود آقا دو جہاں رسول پاک کی ذات گرامی مجھ سمیت ہر کلمہ گو سے یہ سوال کر رہی ہے کہ جب اللہ رحیم اور کریم میرے اور میرے اہل بیت برگزیدہ صحابہ کرام اور امہات المومنین رضوان اللہ علیہ اجمعین کی متعلق غلیظ ترین الفاظ، بےہودہ ترین ویڈیوز، واہیات ترین خاکے اور بدترین پوسٹیں انتہائی ڈٹائی، دیدہ دلیری اور تواتر کے ساتھ سوشل میڈیا کے توسط سے پھیلائی جا رہی ہیں تو تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ تمہاری سانسوں کی آمد و رفت کا تسلسل کیسے برقرار؟ تمہاری زندگی میں روانی، تمہارے شب و روز میں چین و سکون اور تمہارے معاملات میں توازن کیسے قائم ہے؟ اس مقدمے کی سماعت کے دوران یہ خوف بھی رہا کہ کیا سوشل میڈیا پر ایسے گھٹیا، شرم و حیا سے عاری اور تمام اخلاقی حدود سے ماورا پھیلائے گئے تحریری، تصویری اور بصری مواد کی موجودگی میں ہم شافع محشر، ساقی کوثر، سرور انسانیت کو قیامت کے روز کوئی عذر پیش کرنے کے قابل ہوں گے؟ جو مواد عدالت کے سامنے پیش کیا اس کو دیکھ کر غلیظ، بےہودہ اور بے شرم جیسے الفاظ بہت حقیر محسوس ہوتے۔ میں پڑھ رہا ہوں، بہت شاندار فیصلہ، میں پڑھ رہا ہوں یہ فیصلہ، اور حالت یہ ہے یعنی کمال کر دیا ہے کہ یہ فیصلہ کو کہتے ہیں کہ جج کی جذباتیت کی بات نہیں، میں اس معاشرے کا حصہ ہوں۔ کیا جج ایک بدترین قسم کے قتل کے اوپر نہیں روتا؟ کیا جج ایک ذلیل ترین قسم کی جو جیسے ریپ کی صورتحال اس میں نہیں روتا؟ اور پھر جو ربائی جو انہوں نے اس میں کوٹ کی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ اور وہ سربائی کو تو خود میں خود بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں، اور میرے سربائی کے بارے میں ایک بڑا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی کبھی اگر آپ کو رکت نہ آ رہی ہو خانہ کعبہ کے اندر تو یہ ربائی میں پڑھ لیتا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اور ربائی کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو غنی ہے، تو بادشاہ ہے، میں فقیر ہوں، میری عذر مان لے اور مجھے حساب مت لینا، لیکن قیامت کے دن میرا حساب ناگزیر ہو جائے، میرے اعمال اتنے برے ہیں تو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے ذرا دور لے جا کے حساب دینا، کیونکہ میں ان کے سامنے حساب دینے بہت شرمندہ ہو جاؤں گا۔ یہ محبت ہو اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر گالی دی جائے۔ ہمارے لوگوں نے ایڈووکیٹ کیا ہے اس کو، شرم کا مقام تھا، اس ملک کے میڈیا نے ایڈووکیٹ کیا ان لوگوں کو، ان لوگوں کے فوٹیجز دکھائی ہیں، وہ لوگ ہڑتالیں کرتے رہے ہیں ان کے لیے، وہ لوگوں کو دنیا کے اندر انسانیت کا علمبردار اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لیڈر کہتے رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسے جج موجود ہیں کہ جو سچی بات ہے کہ پوری امت تو نہیں لیکن کم از کم پاکستان کی شفاعت کا باعث ضرور ہو سکتی ہے ان کی یہ ایفرٹ۔ اور یہ صاحب باقی میڈیا اس فیصلے کے حوالے سے فور فرنٹ پر کیوں نہیں آیا، خبر کیوں نہیں چلی؟ فور فرنٹ یہ اپنے آپ کو آزاد میڈیا کہتے ہیں، یہ متعصب ترین لوگ،
یعنی 1 انچ کی خبر نہیں لگائی لوگوں نے, ایک خبرنامے میں اس کا تذکرہ نہیں ہوا. یہ کس منہ سے قیامت کے دن حشر کے میدان میں سید الانبیاء کی شفاعت قبول کریں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مشال کی خبروں کے اوپر جن کو آج تک ختم نہیں ہوئی. وہ یار ایک منٹ کی, آدھے منٹ کی خبر تو ہو سکتی تھی کہ 116 صفحے کا اتنا تفصیلی فیصلہ. تمہیں اتنی نفرت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ؟ 88 چینل ہیں پاکستان کے, 500 اخبار نکلتے ہیں پاکستان کے اندر. یعنی کوئی 20 کروڑ لوگوں کی جذبات کی کوئی حیثیت ہی نہیں جو رسول اکرم کے ساتھ ہے. وہ کس کا کھاتے ہو تم؟ اس ملک کے عوام اشتہارات والوں کو پیسے دیتے ہیں تو تمہیں پیسے ملتے ہیں.